خبرو غواړو تاریخ صفت میں د جرګو او مرګو کړي دي اوس د اغیار ظلم په هر ځای کې راجونه کیږي وزیرستان باندې د وینو بارانونه کیږي وزیرستان باندې د وینو بارانونه کیږي مو غیرتی مهمان نوازه پښتانه خلک یو د ملک دشمن ته یو تراخه ګنې خوږه خلک یو د خپل وطن او د اسلام سودا کولی نشو مونږ امتي د محمد په زړه مړ خلک یو اوس خو په نه خبره ولې چې قتلونه کېږي وزیرستان باندې د وینو بارانونه کېږي وزیرستان باندې د وینو بارانونه کېږي څومره مزوایم ملګرو دا قتلونه پرېږدي چاته خدای وردا هغې ته خپل حقونه پرېږدي راځئ چې ژوند د لا اله په طریقو کې تېر کړو بس د الله ته توبهګار شئ دا ظلمونه پرېږدي بیا ګورئ څومره چې د خدای پرې رحمتونه کېږي وزیرستان باندې د وینو بارانونه کېږي وزیرستان باندې د وینو بارانونه کېږي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان عوامی تحریک اور تحریک انصاف کے دھرنے جلسوں میں تبدیل ہو کر شہروں میں منتقل ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس دوران اسلام آباد اور پشاور میں ایک نئے اور خطرناک دھرنے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ اس دھرنے کی دھمکی ان لوگوں کی طرف سے دی جا رہی ہے جن کی حالت زار کی ایک جھلک ابھی آپ نے ملاحظہ کی۔ شمالی وزیرستان کے متاثرین، جنوبی وزیرستان کے متاثرین جو کہ گزشتہ کئی ماہ سے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں، جن کو نہ میڈیا توجہ دے رہا ہے، جن کو نہ سیاسی قائدین توجہ دے رہے ہیں، جن کو نہ حکومتیں توجہ دے رہی ہیں، جن کو نہ خیبر پختونخوا کی حکومت توجہ دے رہی ہے، اور جن کو نہ گورنر سیکریٹریٹ کی طرف سے کما حقوق توجہ مل رہی ہے، وہ سب لوگ اپنی حالت زار سے تنگ آ کر ایک جرگے کی شکل میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اب انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ یہ دھرنا وہ کیوں دینے جا رہے ہیں، کون ہوں گے اس دھرنے میں، کتنے لوگ ہوں گے، ان کا مقصد کیا ہے، کس طریقے سے وہ آئیں گے، ان سب سوالوں کا آج کے جرگے میں ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ملک خان مرجان صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور جو گرینڈ جرگہ بنا ہے قبائل کا اور اس کے متاثرین کا، اس کے سربراہ ہیں جن کو مقامی زبان میں مشر کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسی جرگہ کے ایک اور رکن اور مقامی صحافی جناب قدیر داوڑ صاحب۔ یہاں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا مصباح اللہ صاحب، وہ بھی شمالی وزیرستان کے قبائلی رہنما ہیں، اس جرگے میں وہ بھی سرگرم عمل ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں متحدہ قبائل پارٹی کے مرکزی اور بانی چیئرمین جناب ملک حبیب اورکزئی صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ وہ کیوں دھرنا دینے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بنو سے ہمارے نمائندے کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ آتمانزئی قبائل کا گرینڈ جرگہ بنو ٹاؤن شپ میں منعقد ہوا۔ گرینڈ جرگے میں شمالی وزیرستان کے مشران، اسکول کالجز کے طلباء اور شمالی وزیرستان کے ریٹائرڈ اور ان سروس افسران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مشران نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیرستان کی تمام عوام آج ایک آواز ہے، ہم حوصلہ نہیں ہاریں گے۔ سارا فاٹے والے ہم اکٹھے کرنے کے لیے تو پھر ادھر جائیں گے نہ، جس جگہ پہ ہمیں مسئلے حل ہوتے ہیں اس جگہ پہ دھرنے بھی دیں گے اور کسی چیز سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ پرزور مطالبہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر ہمیں اپنے علاقے کو باعثی طریقے سے واپس بھیج دیا جائے اور ہمارا جو نقصان ہوئے ادھر وزیرستان میں ان کا ازالہ کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مزید ٹائم کم ہوگا
اور इंशाअल्लाह जब इस्लामाबाद में ताहिरुल कादरी और इमरान खान धरना कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह हम धरने देंगे। हुकूमत खुद कह रही है कि 90% इलाका क्लियर कर दिया गया है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी वापसी को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि इन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कोई स्टेप्स उठाए जाएं और शायद सरकारी स्कूलों को ये डायरेक्शन भी दी गई है कि वो बच्चों को दाखिला दें। 26 अक्टूबर को कंबाइंड जरगा मुनक्कद किया जाएगा जिसमें इस्लामाबाद मार्च के हवाले से फैसला किया जाएगा। शुमाली वजीरिस्तान में अब भी हमारे लाखों लोग फंसे हुए हैं, इनको भी राशन और दीगर सहूलियात दी जाएं। यहाँ पे टाइम पे वाले जितना बनो बाजार में है, लकी मरवत में है, नौरंग में है, कोहाट में है, यहाँ पे उनसे 2,000 1500 ये पीकस से इतना पैसे ले रहे हैं, जो सरासर जुल्म है और उसकी हम मजम्मत भी करते। मनजई कबाइल का ग्रैंड जरगा बन्नू टाउनशिप में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मुशरान इलाका ने कहा कि वजीरिस्तान के तमाम अवाम एक आवाज़ है, हम हौसला नहीं हारेंगे। इस्लामाबाद के लिए मार्च जनूबी वजीरिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान के भावी मशवरे से होगा। प्रोग्राम जरगा के लिए कैमरामैन हारून के साथ मंजूरुद्दीन, जियो न्यूज़ बन्नू। जी नाज़रीन, जो ग्रैंड जरगा के मशर हैं मलिक खान मरजान, मौलाना मिसबाहुल्लाह, मलिक हबीब और अगज़ई और कदीर दावड़ से हम गुफ्तगू करेंगे कि मुतासरीन की क्या हालत है और वो किस नौइयत का धरना कब देने जा रहे हैं, कहाँ धरना देंगे और क्या उनका लाएहमल होगा। इन सब सवालों का जवाब उनसे जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कबाइल और खुसूसन मुतासरीन वज़ीरिस्तान ने इस्लामाबाद और पेशावर में धरनों की जो धमकी दी है वो क्यों दी है, कब वो धरने का प्रोग्राम रखते हैं और उस धरने की नौइयत क्या होगी, उसके शुरका कौन होंगे और उनके मुतालबात क्या होंगे। पहले मिसबाहुल्लाह साहब ये तो बताइए कि मुतासरीन की तादाद कितनी है और इस वक्त क्या हालत है। हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि उनको हर तरह की सहूलियात दी गई है, वफाकी हुकूमत की तरफ से भी और सूबाई हुकूमत की तरफ से भी। सबसे पहले तो हम पूरी जियो टीम की और आपकी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे मुतासरीन को इस्लामाबाद में सबसे पहले आपकी चैनल ने बुलाया। इस पर हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के मुतासरीन की तादाद 10 लाख है और हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें और मरकज़ी हुकूमतें जो दावे करती हैं कि हमने इनको इतनी सहूलियात दी है, इतनी सहूलियात दी है। जब हम इलाके से निकल रहे थे उस वक़्त हुकूमत ने दावा किया था कि हमने 400 गाड़ियाँ दी हैं, एक गाड़ी भी उन्होंने नहीं दी। और एक गाड़ी भी नहीं दी, एक गाड़ी भी नहीं दी। नहीं, अब्दुल कादिर बलोच साहब अगर एक गाड़ी भी साबित कर दे तो हम जो जुर्माना आप लोग बताएंगे हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा नाज़रीन, आपको इन्होंने अब्दुल कादिर बलोच साहब का नाम लिया तो आपको बताता चलूँ कि हमने इस प्रोग्राम के लिए अब्दुल कादिर बलोच साहब को मदऊ किया था। उन्होंने फरमाया कि वो बलूचिस्तान में होंगे। हमने उनको ये भी ऑफ़र की कि हम वीडियो लिंक पे उनको ले लेंगे, लेकिन वो फरमा रहे थे कि वो ईद की छुट्टियों के लिए अपने इलाके में आए हैं और उनकी मसरूफियात ऐसी है कि वो हमें वक्त नहीं दे सकते। सूबाई हुकूमत का नुमाइंदा इसलिए हमारे पास नहीं है कि जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने हमारे चैनल का बाइकाट कर रखा है, शायद इन्हीं गलतियों की वजह से कि हम इस तरह के मुतासरीन के लिए आवाज़ क्यों उठाते हैं और उनका कोई वज़ीर या मुशीर इसलिए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकता था। बहरहाल वफाकी या सूबाई हुकूमत का जो भी नुमाइंदा इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो वो हमारा ये फ़ोरम उनके लिए हाजिर है। जी। और बाकी जो मसाइल है कैम्प में, उन्होंने जिस वक्त हम निकल रहे थे कैम्प में उन्होंने 40-50 ये टेंट जो लगाए थे उन्होंने, बाद में उन्होंने लोगों के लिए और कैम्प भी बनाए, लेकिन कैम्प में पानी की सहूलियात न काफ़ी, इलाज मुआलजे की कोई सहूलत नहीं है और कैम्प में तकरीबन 40 या 50 हज़ार लोग हैं। बाकी जो आबादी है वो पूरी की पूरी बनने में तकरीबन 85% आबादी, उनके लिए तो कोई सहूलतें नहीं है, न अकोमोडेशन की सहूलत है, न दवाइयों की सहूलत है। अस्पतालों में जो ये बताते थे PTI वो तो ये कह रहे हैं कि शुरू के दिनों में मुश्किलात थे, अब क्या हालात हैं? ये अस्पतालों में जो सहूलियात वो बताते हैं ये पूरे के पूरे झूठ है। हमने खुद देखे हैं DHQ अस्पताल में भी, खलीफा गुल नवाज़ में भी, दूसरे अस्पतालों में भी कोई सहूलत उनकी तरफ से, सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से या वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं है अस्पतालों में। वो सिर्फ दवाइयाँ लिखते हैं, बाकी वो पर्चे हम खुद बाज़ार से दवाइयाँ लेते हैं।
اچھا جی ملک حبیب اور رضوی صاحب، یہ تو وفاقی حکومت کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں. اس روز وزیر اعظم نے بھی شمالی وزیرستان کا دورہ کیا. وہ کہہ رہے کہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو وہاں پہ گئے، تو ایکچولی گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے؟ صافی صاحب، سب سے پہلے شکریہ تو بالکل ہم ادا کریں گے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ میں نہیں، تقریباً 60 لاکھ کی جو قبائلی 65 لاکھ کی جو قبائلی آبادی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستانی میڈیا نے جو ایک سوتیلی ماں والا سلوک ہم قبائلیوں کے ساتھ کیا ہے، میرے خیال میں یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہمیں اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے. آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے خیال میں خود شرمندہ ہو رہا ہوں جب آپ لوگ، مجھے پتا ہے کہ ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں، جب آپ لوگ ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو مجھے ہمیں ایک چیز ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی اوپن کوریج دی جا رہی ہے، لائیو کوریج دی جا رہی ہے، چاہے 10,000 لوگ ہیں، چاہے 20,000 لوگ ہیں، چاہے 1 لاکھ لوگ ہیں. ان کو تو آپ لوگ کوریج دیتے ہیں. ان کو تو ہر شام کو جو ہے وہ محفلیں جو سجتی ہیں، جو ڈرامے ہوتے ہیں، جو کفن دکھائے جاتے ہیں جھوٹے، وہ تو آپ دکھاتے ہیں. لیکن جو سچے مسائل ہیں، جو سچے کفن ہیں، جو سچے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جو سچے لوگ وہاں پہ تڑپ رہے ہیں، جن کو سہولیات کچھ نہیں ہے، جن کو کھانے پینے کی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جو آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر باہر چھوڑے ہیں. آپ نے میڈیا کی فوٹیج دیکھی ہے، میران شاہ بازار کا کیا حال ہے، میرعلی کا کیا حال ہے، باقی وزیرستان کی کیا حال ہے. آپ یہ دیکھیں، اس پہ جو ہے میڈیا خاموش ہے، اس پہ کوئی آواز نہیں ہے، اس پہ کسی کی جو ہے وہ کان میں کوئی نہیں سوچ رہی ہے. ہمیں یہ گلا ہے. تو قبائلیوں کے لیے تو سب سے زیادہ آواز تحریک انصاف کی طرف سے اٹھائی جا رہی تھی. اب یہ ان کی حکومت کے مہمان ہیں، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، بنو میں ان کی حکومت ہے، وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے. ان کی طرف سے تو ادھر آ کے دھرنے دیے گئے ہیں، سیاسی قیادت ان کی بولتی ہے. قبائلی نمائندے کہاں ہیں؟ دیکھیں، یہ جو بات آپ لوگ کر رہے ہیں تو آج کسی بھی فورم پہ سامنے نہیں ہے. پہ آتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے پرائم منسٹر کا پوچھا، تو پرائم منسٹر یہ پہلا وزیر اعظم نہیں تھا جس نے شمالی وزیرستان کا وزٹ کیا. اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے وہ وزٹ کیا تھا، کورم ایجنسی بھی کیا تھا باقی ٹرائبل ایریا میں. اس کو ایک اسپیشل، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرا تعلق یو پیپل پارٹی سے نہیں ہے، میں نے تو اپنی ایک موومنٹ شروع کی ہے قبائلیوں کو. میں تو ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو کافی پروگرام کیے، جرگی کیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ قبائلی جب تک اپنے ایک پلیٹ فارم پہ نہ آئے، اپنے حقوق کے لیے اکٹھے نہ ہو. ہماری حالات دیکھیں کیا ہے. ہمارے لوگوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، ہمارے قبائل نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا، پی 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 کو سپورٹ کیا، لیکن اس طرح کے رزلٹ نہیں آئے. ہم پی 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 نے پھر بھی توجہ دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، تھوڑی سی یہ بات میں بتاؤں گا کہ پیپل پارٹی کی جب بھی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو قبائلیوں کے لیے کیا ہے. پچھلی گورنمنٹ کی بات ہے کہ سیاسی آزادی دی ہمیں، باقی کچھ ایف سی آر میں انہوں نے چینجنگ لائی. یہ تو سراہنے والی باتیں ہیں. کیا کیا ہے نواز شریف صاحب نے، کیا کیا ہے، کتنی بار آئے ہیں حکومت میں انہوں نے. اچھا جب بھی آئے ہیں کبھی یہ قبائلی علاقوں کی طرف اس نے سوچا بھی نہیں. بھائی قبائلی علاقے جو اس وقت بارڈر پہ ہیں، جو آپ کے بلا تنخواہ کے سپاہی جس کو کہا جاتے تھے، آپ کے صف اول کے وہ مجاہد تھے قبائلی، آپ نے ان کو اگنور کیا. آپ نے کیا کیا؟ ایک بات. دوسری بات پی ٹی آئی کی بات آئی. دیکھو میں نے اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں، پی ٹی آئی کی تو ایک ہی اس وقت مشن ہے اور وہ ہے اقتدار حاصل کرنا، اور اسی کے لیے انہوں نے یہ دھرنے دیے. انہوں نے اسی کے لیے، دیکھو اگر ان کو درد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب کچھ وفاقی حکومت کا معاملہ ہے. نہیں، وفاقی حکومت کا معاملہ ٹھیک ہے، قبائلی علاقہ جات جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے انڈر آتے ہیں. لیکن اگر عمران خان کو جتنا قبائلیوں نے پیار دیا، جتنے نوجوان آج اس کے دھرنے میں آج بھی ادھر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا عمران خان صاحب کا جو ہے فرض نہیں بنتا کہ وہ قبائلی؟ اچھا قدیر داوڑ، ایک تو یہ جو میڈیا سے شکوہ ہے، آپ جیسے لوگ ادھر گراؤنڈ پہ موجود ہے، صحافت کر رہے ہیں، تو یہ کیا یہ جو حالت زار یہ لوگ بتا رہے ہیں، تو آپ کی طرف سے اپنے اداروں کو صحیح رپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے یا وجہ کیا ہے؟ کہ اور دوسرا یہ کہ وہاں کے نمائندے مثلا اسی پارلیمنٹ میں قبائلیوں کے بھی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے تو ان کو یہاں پہ کوئی احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ابھی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا، اس میں بھی تو ان کی طرف سے یہ چیزیں نہیں بتائی گئی جو آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ بڑی حالت زار ہے لوگوں کی. سفی صاحب بہت شکریہ آپ کے پروگرام کا جرگے میں بلانے کی اور ہم نے اپنے مسائل پہ گفتگو کرنے کی. لوگوں کی میڈیا کے حوالے سے جو شکایت ہے وہ بالکل درست ہے. ہم تو گراؤنڈ پہ صحافی ہیں، ہم تو اپنا کام کرتے ہیں، ایک اخبار تک محدود ہیں. اخبار تو بار بار لکھتے ہیں اور آتے ہیں لیکن کوئی اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ وہاں پر جو الیکٹرانک میڈیا کے بندے موجود ہیں وہ رپورٹنگ کرتے بھی ہیں، لیکن آپ لوگوں تک جب رپورٹ پہنچ جاتی ہے میرے خیال میں الیکٹرانک میڈیا وہ اس کو کوریج نہیں دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو دھرنا شروع ہو گیا، اسی دھرنا کی وجہ سے بالکل میڈیا کی جو اسلام آباد کی پشاور کی میڈیا تھی، جب وہاں پر اس کے ڈیسیجن جیت کھڑے تھے، اس کے نمائندے آئے تھے، اس نے سب کو بلا دیا اس دھرنے میں، اس کو مصروف کیا رکھا. ابھی ایک دو صحافیوں کی وجہ سے وہ تو نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کی جو شکایت ہے وہ لوکل صحافیوں سے نہیں ہے بلکہ اس کے وہ اداروں سے ہیں. نہیں، ہم تو دیکھیں ٹی وی پہ تو یہ چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ
فوج سے بھی خدمت کی طرف سے بھی خدمت کی جا رہی ہے، سرکاری اداروں کی طرف سے بھی امداد تقسیم ہو رہی ہے، اعداد و شمار حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں کہ این ڈی ایم اے کی طرف سے اتنی رقم دی جا رہی ہے، ایف ڈی ایم اے کی طرف سے اتنی دی جا رہی ہے. تو سوال یہ کہ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ہم تو میڈیا پہ وہی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ادھر آپ لوگ کچھ دوسری تصویر بتا رہے ہیں. جی بالکل. جون میں جب پہلی بار اس کو پہلے مہینے کی اس کی جو راشن تھی وہ بھی ٹھیک سا ملا، اس کو جو نقد رقم تھا وہ بھی ٹھیک سا ملا. لیکن ابھی آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جولائی اور اگست کی رقم کہاں پہ چلے گئی؟ جولائی اور اگست کی پیمنٹ میرے خیال میں حکومت کی طرف سے ہوئی ہوگی ایف ڈی ایم اے کو اور بی ڈی ایم اے کو اور وہاں پہ کمشنر کو، لیکن بس اس کو نہیں مل رہا ہے. ابھی میرے خیال میں ستمبر یا اکتوبر کی شروع ہو گئی ہیں، لیکن وہ بھی کوئی 19,000 آتے ہیں، بعض کو آئے بعض کو نہیں آئے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جولائی اور اگست کی پیسہ جو ہے وہ کہاں پہ چلے گئے؟ اگر ہم کسی سے رابطہ کرتے ہیں تو کوئی ہمیں وہ معلومات نہیں دے رہے ہیں. اچھا ملک صاحب، آپ لیڈ کر رہے ہیں اس جرگے کے سربراہ، اور آپ ہی نے آپ کی قیادت میں جو جرگہ ہو رہا ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے دھرنے کرنے کا اسلام آباد اور پشاور میں. وجہ کیا ہے؟ اسٹیٹ کی بھی تو ایک صلاحیت ہوتی ہے نا، ایک خاص حد سے زیادہ ہم سب کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں یا ریاست کی، لیکن ایک خاص حد سے زیادہ تو ریاست بھی نہیں کر سکتی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام سلیم صافی صاحب اور جیو کے کارکن، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے گناگوں مصروفیات کے باوجود ہمیں وزیرستان کے عوام کی طرف سے اسلام آباد بلایا، اور شکوہ بھی کرتا ہوں کہ تقریباً 4 مہینے پورا ہونے والے ہیں اور میرے خیال میں کسی میڈیا والے نے یہ جرت نہیں کی. اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اگر کوئی ٹھانگا رکشا سے گر جائے تو ملک کا وزیر اعظم اور ملک کے وزیر اعلیٰ پنجاب خادم اعلیٰ صاحب اور کے پی کے خاکسار وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کے مشیر وزیر وغیرہ میرے خیال میں اسپتال کے اندر کھڑے ہوتے ہیں. بدقسمتی سمجھو کہ وزیرستان کا میں وزیرستان کی بات بھی نہیں کروں گا، پورے فاٹا کی بات کروں گا. تقریباً 35 سالوں سے ہم قربانی کے بکرے بنے ہوئے ہیں. آخر کب تک بنیں گے؟ وزیرستان سے لوگ نکالنے کے لیے بہانہ ڈھونڈا، گورنر کے پی کے سے ہمارے جرگہ ہوا، کوئی عملی وہ فیصلہ نہیں دیا، اور میرے خیال میں کور کمانڈر سے بات ہوئی، 15 دن ٹائم بھی دیا. بدقسمتی سے درمیان میں طوفان برپا ہوا اور وزیرستان کے غریب عوام، بزرگوں، بچوں، خواتین کو میرے خیال میں ایک کرفیو کے ہوتے ہوئے 1 گھنٹے کے راستے کو 58 60 65 گھنٹے تک پر مجبور کیا. میرے خیال میں سفران کی منسٹری اعلانات بھی کر رہے ہیں اور یہ اخبارات پہ موجود ہے اور اس کی وہ کاپی ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم نے وزیرستان کے عوام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کو گاڑیاں دی، ان لوگوں کو 96,000 خاندانوں کو مراد دیے. مگر میں یہ واضح کر دیتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ایف ڈی ایم اے کے کرندوں نے اس کا باقاعدہ بل بھی بنایا. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اگر یہی حشر رہے، پاکستان دو لخت ہوا، میرے خیال میں انہی سیاستدانوں کی وجہ سے ہوا اور ہمارے فوج کی تباہی کرا دی. پاک آرمی کا ایک مقام ہے، پاک آرمی کو مجبور کیا جا رہا ہے سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے. مشاورت سے ماورا وزیرستان کے لیے جرگہ بنایا عرفان صدیقی صاحب کے نام سے. 7 مہینہ جرگہ ہیلی کاپٹر ادھر ادھر جا رہے اور گزر رہا ہے. کسی وزیرستانی بزرگ سے رابطہ نہیں کیا اور ہوا وہ جو کرنا چاہتا تھا. وزیرستان سے عوام نکلنے شروع ہو گئے. تو صافی صاحب مجھے درد آ رہا ہے
इस लहजे पे कि रास्ते में काफ़ी लाशें होने पड़ी, लोगों को हार्ट अटैक हो गए। अगर मैं वो फोटोग्राफी आज ले आता कि एक बूढ़ी माँ को हथेली के जरिए उनकी लाश को हथेली में डाल के बन्नू की तरफ रवां दवा है, तो ये हमारे मोहब्बत का इजहार था कि हमने पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हुए इस बाकी मानदा फेडरेशन को बचाने के लिए हमने अपने आवाम को फौरी तौर पर यही हिदायत जारी की कि लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि मैं ये आपको वादा कर लूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी मेरे ख्याल में नाकों ने चबाने पर मजबूर किया। हमारी अपनी फौज थी, हमारे बच्चे थे, हमने खुद कुर्बानियाँ दी। मासूम बच्चे रास्ते में फौत हो गए, गाड़ियों में नौजवान बच्चे लाए गए, अपने चादरों को उसके इर्द गिर्द पकड़ा गया। मेरे ख्याल में इससे और कोई तूफान नहीं थी। मेरे ख्याल में यहाँ पे ये जो कैंप बनाया गया था, हो सकता है हुकूमत की तरफ से कोई वो नहीं होगा, मजबूरी होगी, मगर वो कौम, ये वज़ीरिस्तान का गैरतमंद कौम उसमें रहने का काबिल नहीं था। हमें बन्नू की आवाम ने काफ़ी मोहब्बत दी, हमारा हौसला बढ़ाया। जो कम इलाके में जो इलाके थे उसमें हमें छोटे घर भी दिए, हुजरे भी दिए, मस्जिद के इमाम का घर भी दिया। मलिक साहब, अब आपके मसाइल क्या हैं और मुतालबात क्या हैं? मैं यही चाहता हूँ कि साफ़ी साहब, वज़ीरिस्तान के आवाम को मेरे ख्याल में इस माहौल में हमारे ब्यूरोक्रेसी को करप्शन का मौका मिला। करोड़ों के रुपया FDMA ने तबाही के दहाने पर पहुंचाए। 14,000 के हिसाब से टेंट लेकर वही टेंट बाजार में कुल्ले दाम 5,000 मिलता है। हमें जो राशन दिया जाता है वो जानवरों के खाने का के बराबर नहीं। हमें न राशन चाहिए, हमें न टेंट चाहिए, ये मर जाए भूख के ये वज़ीरिस्तानी लोग। मगर मैं यही चाहता हूँ कि हमें वापस के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाए। हम मशकूर हैं पाक आर्मी के कि उन्होंने बज़ाते खुद मेरे ख्याल में ऐलानात कर चुके हैं। ISPR साहब के 90% इलाके क्लियर हैं और बाकी मानदा जो इलाके हैं वो भी फौज के साथ हमारे बुजुर्गों के जरगे होते हुए बाहमी मशावरत से उन लोगों को वहाँ पे फौज छोड़ चुके हैं। अभी हालात यही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हुकूमत की गलत पॉलिसी से वो जो 96,000 ख़ानदान थे उसमें मेरे ख्याल में 46,000 कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। और ये लोग वज़ीरिस्तान से इस रोड पे आए, उसको बाकायदा आर्मी ने एक वो भी दिया हुआ है। अच्छा मलिक साहब, इस वक्त आप लोगों मुतासिरीन की, जो आप लोग बेघर लोग हैं, टोटल तादाद कितनी है? टोटल तादाद तकरीबन अभी मौजूदा हालात में 14 लाख से ज्यादा होगा। 14 लाख से ज्यादा? वो इसलिए कि 10 लाख तो सब उस पहले आए थे और अभी जो बाकी मानदा इलाकों से लोगों को वो खाली करने का। तो आपका डिमांड, हुकूमत आपको कुछ नहीं बता रही है कि कब तक आप लोग अपने घरों में वापस जाएंगे? मैं साफी साहब यही कुछ कहना चाहता हूं कि देखो हमारे 84,320 बच्चों की तबाही हो रही है। यहाँ इस्लामाबाद में ये धरने थे कि क्या थे भला है। इसकी वजह से स्कूलों पर में पुलिस जाकर बैठे तो मेरे ख्याल में हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि इसको फौरन खाली कर दो। 84,320 बच्चों की तालीम तबाही के दहाने पर है। हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के काबिरीन से मिले, मगर अभी 3-4 दिन पहले हमें इशारा मिला कि आप गवर्नर साहब से मेहनत समाजत करके कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर दे, हम दाखिले दे सकते हैं, वरना ये तुम्हारे बच्चे जिस तरह भी है उस तरह ही रहेंगे। जी मलिक साहब, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और आपके साथ फिर इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन हमारे साथ रहिए और एक वक्फे के बाद वापस आते हैं और वज़ीरिस्तान के बेघर होने वाले मुतासिरीन की दुखों से आपको आगाह करते हैं।